آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو اسرائیل کے وجود کا خطرہ ہے تو پورے مسلمان دنیا میں پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، وہ برداشت ہو سکتے ہیں؟ تو اصل ہدف پاکستان ہے. بالکل پاکستان ہونا بھی چاہیے. جب انڈیا کو مار پڑنی شروع ہوئی تو اس نے کہا نہیں 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 وہ. اور دیکھیں ہماری چین کے ساتھ دوستی ہے، یہ کوئی مستقل دوستی نہیں ہے، نظریاتی کلیش کل پیدا ہوگا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر اس دوران اپنا سائز بڑا کر لیتے ہیں، سینٹرل ایشیا تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ آپ کے اپنے تحفظ کے لیے بہتر ہے. نہیں تو کل چائنا کے ساتھ کلیش پیدا ہوگا. امریکہ تو بہت دور تھا، وہ سر پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ ہونا ہی ہے. یہ مفادات ہوتے ہیں جس ریاستوں کے، جب وہ نکل جاتے ہیں اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں رہتی. ہم امریکہ کے کتنے لاڈلے ہوتے تھے، پھر امریکہ نے ہمیں کدھر رکھ دیا تھا، دھوپ میں کھڑا کر دیا تھا، اور اب دوبارہ لاڈلا بنا ہے. اور ابھی اصل میں یہ جو ابھی ہو رہا ہے نا، وہ سوال آپ کا رہ گیا. جی 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 یہ دونوں طرف جو ہے نا مکھن پروگرام چل رہا ہے. کیا شہباز شریف کو سنے تو وہ ٹرمپ کو اٹھاتا ہے پتہ نہیں ساتویں آسمان پہ، ٹرمپ کو سنے تو وہ ان کو ہیں، دونوں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. طالبان کو کون فنڈ کر رہے ہیں؟ اور یہ جو اتنی ہیوی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے یہ اس خطے میں، یہ صرف ایران کے لیے تو نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو اسرائیل کے وجود کا خطرہ ہے تو پورے مسلمان دنیا میں پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، وہ برداشت ہو سکتے ہیں؟ تو اصل ہدف پاکستان ہے. بالکل پاکستان ہونا بھی چاہیے. اور یہی ریڈنگ ہے نا کہ ایران اگر جب انڈیا نے حملہ کیا تو کیا امریکہ انڈیا کے ساتھ نہیں تھا؟ بالکل بالکل. ابھی اور اس وقت ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ 5000 سال ہو گئے. ایک تو پتہ نہیں 5000 ان کے زبان پہ کدھر سے چڑھ گیا کہ یہ لڑ رہے ہیں آپس میں 5000 سال سے. مطلب یہ ہے کہ اب یہ لڑ کے فارغ ہو جائیں، ہم ان کے اس مسئلے میں دخل نہیں دیں گے. جب انڈیا کو مار پڑنی شروع ہوئی تو اس نے کہا نہیں 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 وہ یو آر ویری بیوٹیفل جرنل اینڈ مائی فیوریٹ جرنل اور مائی فیوریٹ پرائم منسٹر. تو یہ کر کے تو خیر ہماری بھی اتنی ہی تھی کہ چلیں شکر ہے کوئی بیچ میں پڑا، ہماری جان چھوٹی، وگرنہ ہم بھی تو لڑنا تو نہیں چاہ رہے تھے نا. وہ تو مجبوراً انڈیا نے ہمیں گھسیٹ لیا تھا، گھسیٹ لیا تھا. مودی کے الفاظ کے متعلق پاکستان نے ہم پر ہی حملہ کر دیا، ہم پر ہی حملے کرنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے جی. تو یعنی اصل میں وہ جو ڈیزائن تھا، پرانا اسکرپٹ تھا، اس میں پاکستان نے تو نیو نارمل کو قبول کرنا تھا نا. بالادستی انڈیا کی یہاں پہ کرنی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جی. یہ مطلب ڈاکٹر صاحب نے سن 2000 میں بیان کی تھی. صحیح ہے کہ آپ کو انڈیا کی بالادستی قبول کرنی. وہ نیو نارمل کے نام سے اب آ رہی تھی. صحیح. تو انہوں نے ریٹیلیٹ کیا. تو اب میری خوشی کا اندازہ لگا. میں تو سمجھ رہا تھا نا مریں گے یہ یہاں پہ، لیٹیں گے اس کے آگے. وہ یہ چیز تھی. صحیح. باقی یہ ذہن میں رکھیں کہ بھائی اس وقت تمام مسلمان نیشنلسٹ ہیں. نیشن اسٹیٹس ہیں ساری. نہیں، نیشن اسٹیٹس اور نیشنلسٹ ہیں. ہاں، نیشن اسٹیٹ کا مطلب بحیثیت مسلمان بھی. نیشن اسٹیٹ کا مطلب تو یہ ہوا نا کوئی بلوچی ہے، بلوچستان علیحدہ ہو گیا، یا ترکی علیحدہ ہو گیا، یا ایران، وہ نیشن اسٹیٹس ہے نا. نیشنلسٹ ہونے کا مطلب یہ کہ جو ایک مسلمان ہونے کا بھی اگر کوئی وہ ہے نا، تو ایک مسلمان قوم کا جذبہ ہے، اسلام کا جذبہ نہیں ہے. کیونکہ اس کے اوپر بھی مولانا مودودی نے جو 3 فاسد اصول بتائے مغربی اس کے نظام کے، مغربی جمہوریت، نیشنلزم اور تیسرا کوئی اور، تو اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی. اور وہ آج وقت نے ثابت بھی کی کہ ساؤتھ افریقہ کھڑا ہوا تھا اس کے لیے، حق کے لیے، اور ہم اس طرح جو ہے وہ کچھ اور کر رہے تھے. برازیل کے ایکٹیوسٹ کام کر رہے تھے اور ہم کچھ اور کر رہے تھے. بہرحال